السلام علیکم ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی عالمی خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے اسلامی ممالک رمضان مبارک کے اختتام پر شوال کا چاند دیکھنے کی تیاریاں کر رہے تھے۔ رمضان کے پہلے دن کا تعین مجاز حکام ہر ملک میں چاند کی رویت کی بنیاد پر کرتے ہیں۔ سعودی عرب نے عید الفطر کے پہلے دن کا اعلان کر دیا ہے۔ سعودی عرب نے اعلان کیا ہے کہ کل اتوار 30 مارچ کو عید الفطر کا پہلا دن منایا جائے گا۔ سعودی عرب کے ساتھ ساتھ عرب ممالک میں عید الفطر کل اتوار 30 مارچ کو منائی جائے گی۔ ناظرین، میں محمد اسلم حسین سیاست کی پوری ٹیم کی جانب سے عرب ممالک میں رہنے والے اور تمام عالم اسلام کے مسلمانوں کو عید الفطر کی مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ رمضان مبارک کی 29ویں شب کو 25 لاکھ سے زائد فرزندان اسلام نے مسجد حرم میں تراویح اور ختم قرآن کی دعا میں شرکت کی۔ سبق نیوز کے مطابق لاکھوں فرزندان اسلام نے مکمل اطمینان اور بھرپور روحانی فضا میں خشوع و خضوع کے ساتھ دعا کی۔ رمضان مبارک کے آخری تاخرات اور جمعۃ الوداع کی وجہ سے بھی زائرین کی بڑی تعداد صبح سے ہی مسجد حرم میں پہنچ گئی تاکہ ختم القرآن کی دعا میں شرکت کو یقینی بنایا جا سکے۔ مسجد حرم میں انتظامیہ کی جانب سے زائرین کی بڑی تعداد کے پیش نظر مثالی انتظامات کیے گئے تھے۔ سیکورٹی اہلکاروں کے ساتھ رضاکار اور شہری دفاع کے یونٹس بھی زائرین کی آمد و رفت کو منظم رکھنے میں پیش رہے۔ مسجد حرم کے اندر سعودی عرب کی تیسری توسیع کے علاوہ دوسری اور تیسری منزل اور چھت کے علاوہ بیرونی صحن اور راستے بھی دعائے ختم قرآن کے وقت فرزندان اسلام سے بھرے ہوئے تھے۔ تاہم سیکورٹی انتظامات کی وجہ سے راہداریاں آمد و رفت کے لیے کھلی تھی۔ مسجد حرم کی تیسری سعودی توسیع میں بنائے گئے ہیلی پیڈ کے ذریعے پہلے مریض کو کامیابی سے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ہیلی پیڈ کا افتتاح رواں رمضان مبارک کے دوران کیا گیا تھا۔ سعودی خبررساں NCSP کے مطابق سعودی ہلال احمر کے فضائی ایمبولنس یونٹ کو مسجد حرم میں موجود میڈیکل ٹیم کی جانب سے کال موصول ہوئی، جس میں ایک مریض کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کرنے کا کہا گیا تھا۔ مسجد حرم میں متعین میڈیکل ٹیم نے ایک عمرہ زائر کا طبی معائنہ کیا تو معلوم ہوا ہے کہ اسے دل کا شدید دورہ پڑا ہے۔ مریض کی حالت دیکھ کر فوری طور پر ایئر ایمبولنس سروس طلب کی گئی تاکہ اسے ابتدائی طبی امداد فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ فوری طور پر علاج کے لیے اسپتال منتقل کیا جا سکے۔ میڈیکل ٹیم نے مریض کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔ اس دوران ہلال احمر کی فضائی ایمبولنس مسجد حرم کے ہیلی پیڈ پر پہنچ گئی۔ مریض کو مسجد حرم سے شاہ عبداللہ میڈیکل سٹی منتقل کر دیا گیا۔ سعودی وزارت اسلامی امور نے مملکت کے مختلف علاقوں میں عید الفطر کی نماز کے لیے 15,000 سے زائد جامع مسجد اور 3,939 عید مصلوں کو مخصوص کر دیا ہے۔ سعودی خبررساں NCSP کے مطابق وزارت اسلامی امور کا کہنا ہے کہ مملکت کے مختلف علاقوں میں نماز عید کے لیے 15,948 جامع مساجد میں خصوصی انتظامات کیے گئے۔ مساجد کے علاوہ مختلف کھلے مقامات پر بھی عید الفطر کی نماز کے لیے مصلوں کا انتظام کیا جائے گا، جس کے لیے ان علاقوں کی چھوٹی مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت کر دی گئی جہاں مسجد کے اندر گنجائش نہ ہونے کی وجہ سے عید کی نماز ادا نہیں کی جا سکتی۔ وزارت اسلامی امور کی جانب سے نماز عید کی ادائیگی کے لیے مساجد کی انتظامیہ کو جاری ہدایت میں کہا گیا ہے کہ سورج نکلنے کے 15 منٹ بعد ہی نماز عید ادا کی جائے۔ عیدگاہوں اور جامع مساجد میں نماز عید کی تیاریوں کے لیے وزارت نے 6,000 مرد و خواتین سپروائزر کا تقرر کیا ہے جو اپنی نگرانی میں مساجد اور مصلوں کی تیاری کا کام مکمل کرائیں گے۔ وزارت نے مساجد کی انتظامیہ کو ہدایت دی ہے کہ وہ جاری ہدایت پر سختی سے عمل کریں۔ علاوہ ازیں کسی بھی خلاف ورزی پر وزارت کے ٹول فری نمبر 1933 پر اطلاع دی جائے۔ امریکہ کی اسمتھسونین انسٹی ٹیوشن تقریباً 2 صدیوں سے امریکی تاریخ، فن، ثقافت اور سائنسی علوم کا ایک عظیم ذخیرہ رہا ہے، لیکن اب یہ ایک سیاسی طوفان کے مرکز میں آ گیا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک ایگزیکٹو آرڈر پر دستخط کیے ہیں جس میں انہوں نے ان بیان کی اصلاح کا مطالبہ کیا جنہیں وہ تقسیمی بیانیہ کہتے ہیں۔ یہ اقدام 178 سال پرانے ادارے کو ان کی وسیع تر مہم کے نشانے کی زد پر لے آیا ہے جسے وہ ووک آئیڈیالوجی کے خلاف جنگ قرار دیتے ہیں۔ اس نئے حکم کے تحت نائب صدر JD وینس کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے کہ وہ اسمتھسونین کے جائیدادوں جن میں 21 عجائب گھر، 21 لائبریریاں، 14 تحقیقاتی اور تعلیمی مراکز اور قومی چڑیا گھر شامل ہے، اس سے نظریاتی اثرات کا خلا خم کریں جنہیں انتظامیہ نامناسب سمجھتی ہے۔ وزیر داخلہ ڈک برگم کو یہ کام سونپا گیا ہے کہ وہ 2020 کے بعد سے ہٹا دی گئی یا تبدیل کی گئی ان عوامی یادگاروں، مجسموں اور یادگاری نشانات کی نشاندہی کریں اور انہیں ممکنہ طور پر بحال کریں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے مطابق اس اقدام کا مقصد امریکی تاریخ کی غلط نشات کو روکنا ہے۔ اسرائیلی فوج نے آج ہفتے کے روز اعتراف کیا ہے کہ اس نے غازہ میں ایمبولنس پر فائرنگ کی کیونکہ انہیں مشکوک گاڑیاں سمجھا گیا تھا، جبکہ حماس نے اسے جنگی جرم قرار دیا جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک ہو گیا۔ یہ واقعہ آج ہفتے کو جنوبی شہر رافہ کے علاقے تل سلطان میں پیش آیا جو مصر کی سرحد کے قریب واقع ہے۔ اسرائیلی فوج نے 20 مارچ کو وہاں ایک حملہ شروع کیا، 2 دن بعد جب فوج نے تقریباً 2 ماہ کی جنگ بندی کے بعد غازہ پر فضائی بمباری دوبارہ شروع کی۔
فوج نے AFP کو جاری کردہ ایک بیان میں کہا ہے کہ اسرائیلی فوجوں نے حماس کی گاڑیوں پر فائرنگ کی اور کئی حماس کے دہشت گردوں کو ہلاک کر دیا۔ چند منٹ بعد مزید گاڑیاں مشکوک انداز میں فوجیوں کی طرف بڑھی، جس پر فوجیوں نے مشکوک گاڑیوں پر فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں حماس اور اسلامی جہاد کے کئی دہشت گرد ہلاک ہوئے۔ فوج نے یہ نہیں بتایا کہ آیا گاڑیوں سے فائرنگ کی گئی تھی یا نہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے بعد طے پایا کہ کچھ مشکوک گاڑیاں ایمبولینسز اور فائر ٹرک تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے وائٹ ہاؤس میں افطار ڈنر دیا، جس میں مختلف مسلم ممالک کے سفیروں اور امریکی سرکردہ مسلم کمیونٹی کے بعض اہم شخصیات نے شرکت کی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی انتخابی مہم میں مسلم کمیونٹی کے کردار کی تعریف کی اور ان کی توثیق کو اہم قرار دیا۔ صدر ٹرمپ نے اپنے خطاب میں کئی ملکوں کے سفارتکاروں کا وائٹ ہاؤس کے اس افطار ڈنر میں شرکت پر خاص طور پر شکریہ ادا کیا۔ اس ضمن میں انہوں نے پاکستانی سفیر کی موجودگی پر بھی اظہار تشکر کیا۔ تقریب کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کئی مہمان شخصیات بشمول سفیروں سے مختصر ملاقات اور مختصر بات چیت بھی کی۔ میانمار اور تھائی لینڈ میں آئے تباہ کن زلزلے سے ہلاکتوں کی تعداد 1600 سے تجاوز کر گئی ہے، جبکہ بڑی بڑی عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی ہے۔ فرانسیسی نیوز ایجنسی AFP کے مطابق میانمار کی حکومت کا کہنا ہے کہ ہلاکتوں کی تعداد 1644 ہو گئی ہے، 3408 زخمی ہیں، جبکہ 139 افراد تاحال لاپتہ ہیں۔ تھائی لینڈ اور میانمار میں آئے زلزلے کی شدت 7.7 ریکارڈ کی گئی ہے، جس کی گہرائی صرف 10 کلومیٹر تھی۔ امریکی فوج نے یمن کے دارالحکومت صنعا اور دیگر صوبوں پر 26 نئے فضائی حملے کیے، جس میں کم از کم ایک شخص ہلاک اور 3 دیگر زخمی ہو گئے۔ حوثیوں کے زیر انتظام المسیرہ ٹی وی نے یہ اطلاع دی۔ المسیرہ ٹی وی نے اطلاع دی ہے کہ 8 فضائی حملے جنوبی صنعا کے علاقے السوات پر کیے گئے اور 18 فضائی حملے میں سعدہ اور الجوف صوبوں کے متعدد علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی جانب سے ابھی تک اس واقعے پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ قبل ازیں المسیرہ ٹی وی نے بتایا کہ امریکی فوج نے آج صبح سے پہلے یمن پر 40 سے زیادہ فضائی حملے کیے، جن میں صنعا بین الاقوامی ہوائی اڈہ، کمانڈ کیمپ، صراف کے علاقے اور سنہان کے علاقے ہیں۔ جرمن سائٹ کے علاوہ شمالی صوبوں کے کئی دیگر مقامات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ اس میں کہا گیا ہے کہ ایک شخص زخمی ہوا ہے۔ ہندوستان نے میانمار میں تباہ کن زلزلے سے بڑے پیمانے پر جان و مال کے نقصان کے پیش نظر 15 ٹن امدادی سامان روانہ کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق دارالحکومت دہلی کے قریب غازی آباد میں ہنڈن ایئر فورس اسٹیشن سے ہندوستانی فضائیہ کے ایک C-130J ہرکولس کارگو طیارے کے ذریعے تقریباً 15 ٹن امدادی سامان میانمار بھیجا گیا۔ طیارہ آج صبح ینگونگ ہوائی اڈے پر پہنچا۔ ذرائع نے بتایا کہ ہندوستان کی طرف سے بھیجے گئے امدادی سامان میں خیمے، سلیپنگ بیگ، کمبل، کھانے کے لیے تیار کھانا، واٹر پیوریفائر، حفظان صحت کی کٹ، سولار لیمپ، جنریٹر سیٹ، ضروری دوائیں، پیراسیٹامول، اینٹی بایوٹکس، سیرنج، دستانے، روئیں کی پٹیاں، یورین بیگ وغیرہ شامل ہیں۔ میانمار میں آئے 7.7 شدت کے زلزلے سے جنوب مغربی چینی صوبے یونان میں 1700 سے زیادہ لوگ متاثر ہوئے ہیں۔ چین کے سرکاری ٹیلی ویژن چینل CCTV نے آج یہ اطلاع دی۔ سرحدی ضلع روئلے میں زلزلے سے 458 مکانات متاثر ہوئے، جس سے کل 1705 افراد متاثر ہوئے، 2 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ کئی اونچی عمارتیں اور پرانے مکانات کو نقصان پہنچا۔ پانی اور بجلی کی سپلائی، پبلک ٹرانسپورٹ اور ٹیلی کمیونیکیشن سروسز میں خلل پڑا۔ زلزلے کے اثرات میانمار کے 5 پڑوسی ممالک میں بھی محسوس کیے گئے۔ میانمار کے وزیراعظم مین اینگ ہیلنگ نے کہا ہے کہ اس آفت میں ہزاروں افراد ہلاک ہوئے۔ ہنگامی حالات کی روسی وزارت نے ہنگامی رد عمل کی کوششوں میں میانمار کی مدد کے لیے ریسکیو ٹیموں کو لے کر 2 طیارے بھیجے۔